تعالیٰ عنہ یہ منصب ان کا طے شدہ ہے ازل سے کہ اس رات ہجرت کے رات ساتھ جانا، کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا، دل صدیق جیسا ہو تو پھر کوئی ساتھ جا سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کو ہجرت کے لیے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا ابو بکر رب نے تجھے ساتھ لے کے ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا۔ کس انداز میں اور کس طرح یہ حقیقت تمہارے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور بالخصوص مدارج النبوہ کا وہ حوالہ بھی تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں اس نے کہا کہ 900 دی اونٹنی بیچ چڑی، یہ کوئی محبت کا کم ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا محبت کا انداز تھا اور کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں۔ اس مقام پر وہ صورتحال ساری کی ساری صحیح بخاری کے مختلف ابواب میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل مدارج النبوہ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں تو ہر مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے، اور بخاری کے اس مقام پر یہ واضح طور پر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اگر گھر میں کوئی بندہ ہے تو سائڈ پہ کر دو، میں خفیہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو صدیق کہنے لگے میری بیٹیاں ہی ہیں، ان سے بڑھ کے با وفا کون ہو سکتا ہے؟ ہر بچہ آل صدیق کا اتنا با وفا تھا، جب اتنے اونٹ انعام پہ مل سکتے تھے نبی علیہ السلام نے اعتماد کیا کہ ٹھیک ہے یہ راز آگے فاش نہیں ہوگا اور آگے اس کو لیک نہیں کیا جائے گا۔ مدارج النبوت کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا گیا، اور وہاں پر بخاری شریف میں صرف اتنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب کافی دیر سے اونٹنیاں پال رکھی ہے، ایک تمہاری ہے ایک میری ہے۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں مجھے بیچو، میں ویسے نہیں جاؤں گا، ایک اونٹنی میرے سامنے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بخاری میں آگے ذکر نہیں جس کو اس نے حوالہ دیا کہ 900 کی خرید کا ذکر، وہ مدارج النبوت میں ہے۔ مدارج النبوت اس کے اندر ذکر ہے اور اس کے اندر وجہ بیان کی گئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ کہتے ہیں کہ حکمت در خریدنے ناکا آج ابو بکر صدیق باوجود نہایت صدق و ود و غایت اتحاد سابقہ انفاق ابو بکر اموال کثیر برا حضرت فرمایا جس نے پہلے گھر رکھے ہی کچھ نہیں، محبوب کے قدموں پہ نچھاور کیا ہے، آج 900 سے اس کا کیا بنے گا؟ اس نے تو سب کچھ محبوب پہ وارا ہے، لیکن آج کیوں ایسا ہوا؟ فرما حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ ہے سب سے بڑا سفر اور میرے اپنے پیسے سے یہ پورا ہونا چاہیے۔ حکمن مجبور کر دیا کہ صدیق تیرا سارا مال میرا ہے اور ہر وقت تو جان لے کے حاضر ہے، مگر حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ تھی نہ خاص کہ در راہ خدا استمداد و استعانت از کسے جوید، نبی علیہ السلام نے یہ نہ چاہا کہ رب کے رستے میں ہجرت کرتے وقت میں کسی کے پیسوں سے تعاون حاصل کروں۔ فرمایا اس حکمت کی بنیاد پر لازم کر دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو بکر اس سے آگے پیچھے سب کچھ تیرا منظور ہے، اس موقع پر اونٹنی کے پیسے دے کے بیٹھوں گا اس واسطے کہ یہ میرا سب سے بڑا سفر ہے جو میرے پیسوں سے پورا ہونا چاہیے۔
محتشم سامعین حضرات، اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو فدق کے لحاظ سے اعتراض کیا جاتا ہے، فدق کے لحاظ سے اس سلسلہ میں ترمذی سے حدیث پیش کی گئی ہے، ترمذی سے لاؤ ترمذی حدیث شریف ترمذی سے پیش کر کے چیچی کو کام لانا تو چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا دانے کو کبا بنا کے پیش کر دیا۔ اچھا جی، یہ اس کے لفظ ہے، ابو بکر تخت پر بیٹھا تھا، بی بی نے فرمایا کہ اگر تو مر جائے تو تیرا وارث کون ہے؟ کہنے لگا میری اولاد اور عشیرہ۔ بی بی نے یہ ادب ہے سیدہ کا، یہ تو اس طرح لگتا ہے معاذ اللہ جس طرح وہ بی بی کا ذکر کرتے پھرتے ہیں، بی بی نے کہا، بی بی نے کہا، بی بی نے فرمایا تو مر جائے تو تیری اولاد وارث بنے، تو کہنے لگا نبی دا وارث کوئی نہیں ہوندا۔ بی بی نے آیت پڑھی ووارثا سلیمان و داؤد، کہنے لگا داؤد دا وارث ہو سکتا ہے اور مرد وارث ہو سکتا ہے، عورت وارث نہیں ہو سکتی۔ بی بی نے پھر آیت پڑھی للنساء نصیب ممن ترک، یعنی یہ وہ انداز گستاخانہ، اب سیدہ طیبہ طاہرہ ذکر بی بی نے کہا، بی بی نے کہا، بی بی تو ہر بیوی ہے مگر خاتون جنت جیسا کس کا مقام ہو سکتا؟ اچھا، ایک روایت کے مطابق 14 آیتیں پڑھی، فرمایا ساری کائنات دی عورتاں وارث بن سکتی ہیں، تو سارا قرآن بھی پڑھے تو نبی دی بیٹی وارث نہیں بن سکتی معاذ اللہ۔ اب دیکھو یہ ہے ترمذی جس کا حوالہ دیا، اس نے صفحہ نہیں ذکر کیا بہت سے والوں میں کہ کوئی ڈھونڈتا ڈھونڈتا کب ڈھونڈے گا، لیکن اس دشت سے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، پیڑوں سے جہاں کرنیں چھن کے نہیں جاتی۔ یہ ترمذی لکھا، اس میں کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال جاءت فاطمہ الی ابی بکر، جاءت فاطمہ الی ابی بکر قالت من یارثک قال اہلی و ولدی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کا وارث کون بنے گا؟ اتنے لفظ ہے، قال اہلی و ولدی، میرے اہل اور میرے ولد۔ قالت فمالی لا ارث ابی، تو میں اپنے ابا جی کا وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ قال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث، کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا کہ آپ نے فرمایا ہمارا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، یعنی درہم و دینار، علم ہوتا ہے وراثت میں جو وہ داؤد سلیمان والی آیت علیہ السلام والی، ولیکن اولو من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یولو، اس فدق کو جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے خرچ کیا میں بھی وہیں کروں گا، ملک نہیں ہوگا کسی کا، اس سے حصہ دوں گا سب کو، آپ کو بھی دوسروں کو بھی۔ پھر وَأُنْفِقُ عَلَى مَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، جہاں جہاں نبی علیہ السلام خرچ کرتے تھے میں بھی وہاں ہی خرچ کروں گا۔ اتنی بات ہے صرف، یہاں اتنی بات ہے۔ اس کے بعد وہ مناظرہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ مجھے دکھائیں، میرا یہ چیلنج ہے، یہاں کوئی الفاظ ایسے نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ لا نورث، ہمارا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اگر یہ بات غلط ہے تو پھر تیری کتاب میں روایت کیسے آ گئی ہے؟ اور وہ بھی اصول کافی میں، ان کے قرآن میں اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49، عن ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلك ان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم، فرمایا نبیوں کا درہم و دینار ورثہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی حدیثیں دے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کس میں لکھا ہے؟ اور بولو کس میں لکھا ہے؟
اصول کافی تو بات تو سچی بتائی، اور سیدہ نے مانا دوسرے مقام پر فرمایا تم جانو میرے ابا جی کا فرمان جانے، آج کے بعد میں بات نہیں کروں گی۔ یہ تو تھی شریعت کی بات کہ یہ حق ہے بیت المال کا، میں ہوں اس کا نگران، اور بعد میں حضرت علی حضرت عباس دونوں کو نگران بنایا، بعد میں حضرت عمر کے زمانوں میں بھی دونوں نگران رہے، متولی دونوں رہے، جس کا فیصلہ آگے کروانے کے لیے مسلم کی حدیث میں ذکر آئے گا اس کا۔ اب یہاں پر جہاں تک حق الیقین نکالے، جہاں تک سیدہ کے ادب کا تقاضا ہے، غور سے سننا، اس جھوٹے نے یہ کہا کہ سیدہ 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، ترمذی میں کہا لفظ ہے 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اور کہتا ہے کہ یہ کہا کہ ظالم تو سر پہ چادر بھی نہیں رہنے دیں گے، ظالم تو سر پہ چادر بھی، یعنی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ظالم کا لفظ بول کے کہ سیدہ اس قدر نڈال ہو گئی، نکلی 3 گھنٹے کھڑے ہو کے، کسی نے بیٹھنے کی جگہ نہیں دی، لوگوں کو رلانے کے لیے سارا کچھ گڑا ہوا ہے، اور پھر وہ کہنے لگی میرے تو یہ دوپٹہ بھی اتارنے والے تھے۔ ہائے تیری کتاب نے میرے صدیق کی شان بتائی۔ حق الیقین، ملا باقر مجلسی کی حق الیقین، اس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھو، کہنے لگے تو سیدہ امت پدر، تو اپنے باپ کی امت کی سردار، فاطمہ تو سیدہ امت پدر، اپنے باپ کی امت کی سردار، وہ شجرہ طیبہ، سیدہ تو پاک درخت۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اور کون کہہ رہے ہیں؟ کتاب ان کی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس موقع پر جو کہا ان کی کتاب میں لکھا ہے، فرمایا شجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود انکار فضل تو کسی نمی توانت کر، فرمایا اپنے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اس سے وراثت کے طور پر کچھ نہ مانگ، تم سید ہو، تم شجرہ طیبہ ہو، وہاں میری ڈیوٹی نگران کی ہے، نگران اس چیز کا نبی علیہ السلام نے جو بنایا ہے۔ فرمان لگے جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے اور میرا تعلق ہے، فرمایا حکم تو نافذ در مال من، پر ابو بکر کے گھر ایک تنکا بھی نہ رہنے دے، حکم تو نافذ اس، پر سیدہ آئیڈر تیرا ہے، سیدہ آئیڈر تمہارا ہے، کس چیز میں؟ پر مال من، ابو بکر کے مال میں، میرے گھر سے جو اٹھانا چاہو لے جاؤ، میری جو زمین لینا چاہو لے جاؤ، میرا جو کچھ ہے سب کچھ لے جاؤ، در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدر تو نمی توانم کرت، تب مسلمانوں کے مال میں تمہارے ابا جی کے فرمان کو چھوڑ کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مال مان، میرا مال جو چاہو لے جاؤ، کیونکہ میرا ہے، مسلمانوں کا مال مسلمانوں کا ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہاں وہ ظالم جو کہے سر جو دوپٹہ بھی اتارنے والے تھے، اور کہاں یہ ادب جو لکھا ہے کتاب ان کی میں، فرمایا تو سیدہ امت پدر خود و شجرہ طیبہ، اے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم پاکیزہ درخت جس کی ہر ٹہنی کا ہر پتا بڑا پاکیزہ ہے، تم میرے مال میں جو چاہو لے جاؤ۔ تو یہ انداز ہے، اس لحاظ سے فتح کے معاملے میں آل بیت اطہار میں، یہاں تک کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین بنے، وارث اس وقت بھی سے ورثہ نہیں بنایا، ترکہ نہیں بنایا، امام حسن نے بھی اس پر فیصلہ وہی رکھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ